آپ تو بالکل انڈیا کے قریب بیٹھے ہو, آپ کا تو قصور نہیں ہے, چلے ہم تو بہت دور ہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے, وہ ہندوؤں والا رواج. ہمارے یہاں یہ رواج ہے جب کوئی بزرگ, جب کوئی ماں فوت ہو جائے, اب پیچھے سے کیا کرتے ہیں, مولوی صاحب ناراض نہ تھے, وہ تیسرے دن کلخانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. شاید کوئی کونا بچا ہوا ہو, ہوتی ہے. کلخانی ہوگی اور کلخانی کے ساتھ پھر قرآن مجید کو پڑھا جائے گا. حفاظ آئیں گے, قرآن مجید پڑھنے والے آئیں گے, وہ ماشاءاللہ اس کو پڑھیں گے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار 50 بار. پھر وہ کیا کیا جاتا ہے, وہ سارا پڑھا ہوا قرآن جمع کیا جاتا ہے. پھر ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں مولوی صاحب, پھر ہم سارے کے سارے جس نے پڑھا ہے پھر ہم کدھر ٹرانسفر کرتے ہیں, مولوی نو. پھر مولوی کی کرتا ہے, پھر مولوی ٹرانسفر کرتا ہے مردے. میرے چاچا جی فوت ہو گئے, میرے چاچا جی فوت ہو گئے, تیسرا دن تھا, کلخانی تھی, میں وہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے بلا لیا. مولویوں کو پتا تھا کہ یہ ختم نہیں پڑے گا, یہ چلا جائے گا, ہم اسے کہیں گے بیٹھ پڑھ, اور یہ کہے گا میں نہیں پڑھتا, اور ہم کہہ دیں گے, فتویٰ لگا دیں گے یہ قرآن کا منکر ہے. آ رہی تو بات, تو میں چال سمجھ گیا. انہوں نے کہا جی آؤ جی حافظ صاحب, قاری صاحب آؤ, یہ لو پارا لو قرآن مجید پڑھو. میں نے جی دو, میں نے پارا لے لیا, میں بیٹھ گیا, میں قرآن ہی پڑھنا ہے اور کیا ہے. میں پڑھتا رہا. میرا تو خیر پارا مکمل نہیں ہوا, لیکن ادھر سے قرآن مجید مکمل ہو گیا. بس آواز آ گئی, جس نے جتنے پارے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے بابا جی کو بخشیں بخشیں بخشیں. ایسے یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. بھائی صاحب نے بخش دیا, پھر بھائی نے بخشا, ایک کراتے کراتے بات مجھ تک آ گئی. لو جی اب آپ کی باری ہے جی. میں نے کہا جی میں نے جتنا پڑھا ہے, پارا مکمل تو نہیں ہے, میں نے جتنا پارا پڑھا ہے, میں اس کا ثواب, پڑھنے کا جو ثواب ہے, میں وہ سارا ثواب بابا جی کے مل کر کرتا ہوں. اور میں نے آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے میں بابا جی کے مل کر اپنے مگرو لا کے تو میں بابا جی سے ٹوٹے. بابا جی ناراض ہو گئے, یہ کیا مذاق ہے. میں نے کہا مذاق وہی ہے جو آپ نے شروع کی ہے, لیکن یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو ہم سے اجر اور ثواب اپنے ملک کروا رہا ہے, اب بھی وہی ٹیکنالوجی یوز کرو. ہم اپنے سارے کے سارے گناہ بھی تمہارے ہاں ٹرانسفر کریں گے. اگر ایسا ہوتا کہ جس بندے کے ساتھ دشمنی ہے وہ کیا کرتا, اس کے مرنے کے بعد, کیونکہ وہ زور آور ہے, طاقتور ہے, امیر ہے, زندگی میں تو بدلہ لے نہیں سکتا, مرنے کے بعد جیسے اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا, وہ علاقے کے سارے نشے اکٹھے کر کے اس کے قبر پہ لے جاتا اور کہتا تم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں سارے کے سارے اس کے مل کر, تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے ساتھ دشمنی کیسے لیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ میرے پڑھنے سے, میرے قرآن مجید پڑھنے سے وہ بابا جی, وہ بزرگ جن کو میں جانتا ہی نہیں, جن کا میں رشتہ داری, جس کا میں بیٹا بھی نہیں ہوں, جس کی میں بیٹی بھی نہیں ہوں, ایک میں اجنبی ہوں, میں اس کو جانتا بھی نہیں, اگر میرے قرآن مجید پڑھنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات امت کو کیوں نہیں بتائی. آپ کی جو بیٹی فوت ہوئی, آپ نے ایسا کیوں نہ کیا. آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی کہ نہیں ہوئی, آپ نے کیوں نہ کیا. آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے, آپ نے ایسا کیوں نہ کیا. آپ کے چاچا جی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے, آپ نے ایسا کیوں نہ کیا. 1,36,000 قوم و پیش صحابہ کرام اس دنیا میں آئے اور گئے, فوتیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی. 1,36,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کیوں نہیں کیا. 4 ہمارے امام ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام مالک رحمہ اللہ تعالی, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. ان 4 میں سے کسی امام نے ایسا کیوں نہیں کیا. ہمارے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایسا کیوں نہیں کیا, اور ہم کیوں کرتے. ناراض بعد میں ہونا, پہلے بات سمجھو, پہلے بات. ہاں بیٹا پڑھے گا نا, بیٹا پڑھے گا جب قرآن مجید, باپ کے فوت ہونے کے بعد, ماں کے فوت ہونے کے بعد,
تو بیٹے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے جتنا پڑھا ہے میں اپنی ماں کے میل کرتا ہوں یا باپ کے میل کرتا ہوں. حضور نے کہا ہے کہ جب اولاد کوئی نیکی کرے گی، جب اولاد کوئی نیکی کرے گی، ماں باپ بھی اس کی نیکی میں برابر کے شریک. یہ اصال ثواب ہے. یہ کیا ہے؟ سکے بیٹے کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اوپر والے کام کر رہا ہے، اور جو مرنے والے کے رشتے دار ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے، 1 منٹ کے واقف ہی نہیں ہے، تو قرآن مجید پڑھنا گناہ نہیں ہے. جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو. یہ قرآن مجید ہر بندے پہ فرض ہے اپنی زندگی میں پڑھنا. بندے نے خود اس کو نہیں پڑھا، بندے نے خود اس کو اپنا فرض ادا نہیں کیا، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا. اب اس کے پیچھے اس کی کل خانے میں 50,000 قرآنوں کا ثواب مل کیا جا رہا ہے، جبکہ میں حافظ ہوں قرآن مجید کا. میں اپنی ساری زندگی لگا کر بھی قرآن مجید کو 50,000 بار نہیں پڑھ سکتا. تو یہ کیسی نا انصافی ہے؟ ایک بندے نے قرآن مجید کا ایک لفظ ہی نہیں سیکھا، وہ 50,000 قرآنوں کا ثواب لے گیا، اور جس نے مار کھائی ساری زندگی وقت نکال کے ٹائم نکال کے پڑھتا رہا، وہ اس سے محروم ہو گیا. اللہ کے ہاں یہ کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی قاعدہ اور رسول. ہاں اگر باپ کے فوت ہونے کے بعد، ماں کے فوت ہونے کے بعد اگر اس کے تیسرے دن دعوت کرنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جس کے ہاں فوتگی ہو جائے بندہ 3 دن وہاں کھانا نہیں کھا سکتا. علاقے والوں کا حق بنتا ہے، پڑوسیوں اور ہمسائیوں کا حق ہے، وہ سارے مل کے 3 دن وہ دکھ میں ہیں، وہ درد میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشانی میں ہے، تم سارے مل کے ان کو کھانا دو، پریشانی میں ان کو سپورٹ کرو. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سارا وسیع وہ سارا علاقہ اٹھ کے ان کے آ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. لو جی کھواؤ، تمہارا پیو نہیں مر گیا، آ جاؤ پھر تھوڑے پیو نے بچ کے چاول کھواؤ گے تو بچ کے ممکن ہے. ایویں تو ایسی پھر دعا نہیں کرنی. تسی ناراض ہوو یا نہ ہو، بات حقیقت ہے.